بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي پاک ہے وہ ذات اسرا بعبده جو لے گئی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام رات کے وقت مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی دور والی مسجد کی طرف الذی بارکنا حولہ وہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیوں سے انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. اس کے اندر بنی اسرائیلیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا گیا. یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ آئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کے ساتھ دو سورتیں سورہ کاف اور ایک اور سورت کا وہ نام لیتے تھے، وہ کہتے ہیں انہن من العتاق الاول. یہ صورتیں جو ہے نا یہ میرا پرانا مال ہے، یعنی ان کو میں نے بہت پہلے سے یاد کیے ہو. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام روزانہ رات کے وقت سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل ان کی تلاوت کیا کرتے. اور صورتوں کا بھی تذکرہ آتا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ آتا ہے. پھر یہ سورت مکی ہے تو مکی صورتوں کے اندر عام طور پر توحید کا اثبات ہے، شرک کی تردید ہے، رسالت کا تذکرہ ہے، صداقت قرآن ہے، معاد اور آخرت ہے، قیامت ہے، ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسی طرح یہ بھی مکی صورت ہے تو اس کے اندر بھی انہی باتوں کو موضوع سخن بنایا گیا. اور پھر اس کے اندر جو ایک چیز اضافی ہے وہ اخلاقیات ہے. اخلاقیات کو یہاں پہ اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ انسان کے اخلاق اچھے ہو تو یہ انسان کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اخلاقیات پر بھی بات کی. اور پھر اسی صورت کے آگے آیت نمبر 22 آئے گی تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہاں سے لے کر 40 نمبر آیت تک یہ اسلامی ریاست کا منشور پیش کیا گیا ہے. ویسے عام طور پر بھی یہی ہوتا ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے جماعتیں اپنا منشور لوگوں کو پیش کر دیتی ہیں کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، ہم اس نظام کے تحت آنا چاہتے ہیں اور یہ نظام ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو اب اسلامی ریاست کی جو داغ پہل ہے وہ تو مدینہ منورہ میں جا کے پڑی اور یہ صورت مکی ہے. لیکن اسلامی ریاست کا جو منشور تھا وہ مکی دور کے اندر ہی نازل کر دیا گیا کہ یہ اسلامی ریاست کا کیا ہوگا، منشور ہوگا. اسلامی ریاست کا قیام تو بہت بعد میں ہوا نا. مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، پھر مدینہ منورہ کے اندر 10 سال گزارے، اس کے بعد مکہ فتح ہوا تو اسلامی ریاست وجود میں آئی. لیکن اسلامی ریاست کا جو منشور تھا وہ پہلے ہی پیش کر دیا گیا. پھر اس صورت کے اندر معراج کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. معراج کے واقعے کو ذکر کیا گیا. معراج کا جو یہ واقعہ ہے یہ مکی دور کا واقعہ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں.
لیکن کس سال یہ معراج کا واقعہ پیش آیا اس کے اندر اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نبوت کے چوتھے سال، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو نبوت ملنے کے چوتھے سال یہ معراج کا واقعہ یہ پیش آیا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا. لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال پیش آیا، اور اس طرح یہ نبوت سے 3 سال پہلے کا عرصہ بنتا ہے. ہجرت سے 3 سال پہلے یہ معراج کا واقعہ یہ پیش ہے. اور پھر جس سال یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا اس سال اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے. مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کا انتقال بھی اسی سال ہوا. اور پھر آپ کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایتی تھے، آپ کا خیال رکھا کرتے تھے، تو ان کا انتقال بھی اسی عرصے میں ہوا. اور پھر اسی عرصے کے اندر مشرکین نے جب بہت زیادہ تکالیف پہنچائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی طرف سفر فرمایا، تو بھی یہی سال تھا. اور نماز 5 نمازیں جو تھی نا، 5 نمازیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 5 نمازیں ادا نہیں فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمازیں کب فرض ہوئی؟ معراج کے موقع پہ، اور حضرت خدیجہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا. اور پھر اس زمانے کے اندر صرف 3 نمازیں فرض تھیں، ایک تہجد کی، ایک فجر کی، اور ایک مغرب کی. یہ 3 نمازیں فرض تھیں. ان میں سے بھی ایک نماز وہ خاص تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تہجد کی نماز، وہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی. اس کے علاوہ 2 نمازیں رہ جاتی. کون سی؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، عصر کی اور فجر کی. یہ 2 نمازیں پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے. اور پھر یہ جو معراج ہوا تو یہ جسمانی اور روحانی، جسمانی بما روحانی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ صرف روحانی معراج تھا، جسمانی نہیں تھا. حالانکہ علماء اہل سنت، علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوا وہ جسم کے ساتھ روح شامل تھی. ٹھیک ہے، دونوں کے ساتھ ہوا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا. پھر خواب کے اندر انسان کوئی بھی واقعہ دیکھ لے، کوئی بھی دیکھ لے، تو اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے بھائی خواب کا واقعہ ہے. لیکن یہ معراج النبی کا ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر مشرکین نے فوراً اعتراضات کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ رات کو سویا اور راتوں رات وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے زمین سے آسمان پر گیا، پھر اسے جنت جہنم دیکھی اور بہت کچھ دیکھا، اور یہ راتوں رات واپس بھی آ گئے. یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اسی قسم کے اعتراض آج کل ملحد قسم کے لوگ بھی کرتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی نبی کو جو معراج ہوا تھا وہ جسمانی نہیں تھا، صرف روحانی تھا. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوا وہ جسمانی اور روحانی دونوں طریقے سے، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل تھی، جسم بھی شامل تھا اور روح بھی شامل تھی. اور پھر معراج کا واقعہ ایسا ہے جس کو 40-45 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، مختلف حصے مختلف صحابہ نے نقل فرمائے. لیکن بعد میں پھر محدثین نے تمام کے تمام حصوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پہ ذکر کیا. آپ دیکھیں بخاری، مسلم، ترمذی شریف، ان جو حدیث شریف کی کتابیں، ان کے اندر ایک ہی باب باندھا گیا اور اس کے نیچے معراج کا پورا واقعہ وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا. معراج کا واقعہ اس طرح تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن تھی، ان کے گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر چونکہ بیت اللہ شریف سے تھوڑا دور تھا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنی بہن، چچا زاد بہن یہ ام ہانی کے گھر تشریف لایا کرتے تھے تاکہ رات کو بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کر سکیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے وہاں پہ آرام فرما ہوا کرتے تھے.
اور بعض روایات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھر کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تھے اور یہ معراج کا واقعہ پیش ہے. اور بعض روایات میں حتیم کعبہ کا تذکرہ آتا ہے. حتیم کعبہ کا واقعہ یہ بھی درست ہے اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے ام ہانی کے گھر سے بیدار کر کے لایا گیا کہاں پہ؟ حتیم کعبہ پہ. یہاں پہ میرا شق صدر کیا گیا پھر اس کے بعد آ کے معراج کا واقعہ شروع ہوا. تو یہ بات بھی درست ہے لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس کے گھر میں تھے؟ ام ہانی کے گھر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن ان کے گھر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر تھا تو فرشتے چھت پھاڑ کے آئے انہوں نے مجھے بیدار کیا اور مجھے حتیم کعبہ میں لے آئے حتیم کعبہ کے پاس لے آئے. یہاں پہ جب مجھے لایا گیا تو سونے کا ایک تخت تھا فرشتوں نے وہ اٹھایا اور پھر میرا سینہ چاک کیا گیا اور میرا دل نکالا اور دل نکال کے اس سونے کے تخت کے اندر رکھا اور اس کو زمزم سے دھویا. زمزم سے دھونے کے بعد پھر انہوں نے علم و حکمت سے اس کو بھرا اور بھرنے کے بعد پھر انہوں نے اس دل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سینہ چاک کیا گیا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر نہیں تھے. فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا ہوا تھا ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. جب وہ اپنا کام کر چکے ثم انزل تو پھر مجھے اتار دیے. تو یہ شق صدر کا واقعہ ہے. تو شق صدر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں 4 مرتبہ پیش ہے. ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 4 یا 5 سال کی تھی اور آپ کس کی پرورش میں تھے؟ سعدیہ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اس وقت. اور یہ عمر چونکہ کھیل کود کی ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کا شق صدر کیا گیا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے چل کے اللہ نے نبوت عطا فرمانی. تو شق صدر اس لیے کیا گیا تاکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ کھیل کود کی طرف نہ جائے. تو یہ شق صدر کیا گیا. اور دوسری مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 12-13 سال تھی اس وقت شق صدر کیا گیا. اور یہ جو ہے جوانی کے آغاز کا وقت ہوتا ہے انسان کے خیالات وہ منتشر ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا تاکہ وہ سارے مواد وہ وہاں سے نکال لیا جائے جن سے غلطی ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. غلطی ہونے کا امکان ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے نکال. پھر تیسری دفعہ وحی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے شق صدر کیا گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کہ ہم آپ پر بڑا بوجھ ڈالیں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبوت کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا کہ سردی کے زمانے میں بھی جب وحی نازل ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے بوجھ کو برداشت کر سکیں. یہ تیسری مرتبہ ہو گئی. اور چوتھی مرتبہ یہ معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا تاکہ آگے جو عجیب و غریب مشاہدات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے ان کو برداشت کر سکیں. تو اس لیے یہ چوتھی مرتبہ شق صدر کی. تو شق صدر کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سواری نہیں جو خچر سے تھوڑی چھوٹی اور گدے سے بڑی تھی سفید رنگ کی تھی اور انتہائی تیز رفتار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قدم ادھر ہوتا تھا اور دوسرا قدم جہاں پہ انسان کی نظر پڑتی وہاں پہ ہوتا تھا. اتنی تیز رفتار تھی. اس پہ مجھے سوار کیا گیا. پھر ہمارا جو سفر تھا وہ مسجد اقصی کی طرف شروع ہوا. اب مسجد اقصی کی طرف ہم آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ مجھے سواری سے اترنے کا حکم ہوا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج مسجد نبی ہے. یہاں پہ میں اترا اور میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد پھر آگے چلے تو میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے. پھر اس سے آگے ہم چلے مدین کے مقام پہ ہم پہنچے. مدین کا وہ مقام ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے ڈر سے مصر سے نکلے تھے اور مدین آئے تھے، تو وہاں پہ میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر وہاں سے میں آگے چلا اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو جائے ولادت تھا بیت اللہ، وہاں پہ بھی میں نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کی۔ پھر اس کے بعد آگے میں گیا بیت المقدس میں، تو بیت المقدس کے باہر میں نے اپنی سواری کو اسی جگہ باندھا جہاں پہ دیگر انبیاء علیہ السلام باندھا کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا جو زمینی سفر تھا یہ تو یہاں پہ ختم ہو گیا، آپ نے امامت کرائی اور بہت سارے واقعات یہاں پہ ہوئے۔ پھر اس سے آگے آپ علیہ السلام کا جو معراج تھا وہ پھر زمینی نہیں رہا بلکہ اب آسمانی ہوا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں امامت کے بعد میں آسمان پہ گئے، تو پہلے آسمان پہ میں جب پہنچا تو میری ملاقات جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے، جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام، پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، اور دوسرے آسمان پہ 2 نبیوں سے ملاقات ہوئی، ایک حضرت یحییٰ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر جا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات۔ تو ان تمام انبیاء نے مجھے مرحبا کہا، ان سے سلام ہوا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو بیت المعمور دکھایا۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جس طرح انسان نا اس زمین کے اندر رہ کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمانوں کے اوپر ایک بیت المعمور ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روزانہ کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں؟ 70,000، اور کسی فرشتے کو ایک مرتبہ طواف کرنے کے بعد دوسری مرتبہ طواف کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا لے جائے گا، اور اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوا، جس کو رؤیت باری تعالیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور پھر اسی طرح وہاں پہ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس کی شکل کے اندر دیکھا، اور بھی بہت سارے کام ایسے ہوئے جو خارق عادت کہلاتے۔ تو یہ معراج کا واقعہ ہے۔ پھر اس معراج کے واقعے کے اندر آپ علیہ السلام کو 3 خاص چیزیں عطا کی گئی، 3 خاص چیزیں۔ آپ علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، پھر آپ علیہ السلام آگے چلے گئے، پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، تو کتنی نمازیں تھی پہلے؟ 50۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی، آپ واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ تو اس طرح کرتے 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 چکر لگتے رہے، اور آخر میں کتنی نمازیں رہ گئی؟ 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک خمس و ذالک 50، یہ ادا کرنے میں 5 ہے لیکن ثواب کتنی نمازوں کا ملے گا؟ 50 نمازوں کا ملے گا۔ ایک تو یہ نماز کا تحفہ آپ علیہ السلام کو دیا ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر وہ آخر تک، یہ آخری آیات آپ علیہ السلام کو معراج کے موقع پر بطور تحفہ آپ کو دی۔ اور تیسری چیز جو آپ علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، میں اس کی ساری غلطیاں معاف کر دوں گا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس عظیم الشان واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدی، جو لے گئی اپنے بندے کو، آپ علیہ السلام خود تو نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ لے کے گئے تھے، تو فرمایا اسرا بعبدی، اپنے بندے کو لے گئی۔ پھر بعبدی، عبد تھا، نور نہیں تھا، صرف روح نہیں تھی، بلکہ روح اور جسم دونوں ملے تو یہ عبد بنتا ہے، یہ بندہ بنتا ہے۔ صرف
جسم ہو روح نہ ہو تو یہ بھی بندہ نہیں، اور صرف روح ہو اور جسم نہ ہو یہ بھی بندہ نہیں۔ تو بندہ مجموعہ ہے کس کا؟ روح اور جسم دونوں کا۔ تو فرمایا اسرا بعبدی، راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، لیلا، رات کے بعد۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف روحانی تھی تو اللہ نے ان کا منہ پہلی بند کر دیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ قادر ہے، وہ کر سکتی ہے کہ کسی بندے کو جسم اور روح سمیت رات کی تنہائیوں میں اور رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بلند سے بلندتر مقام میں لے جائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پھر پوری رات بھی نہیں بلکہ فرمایا لیلن، رات کے ایک حصے میں، پوری رات بھی نہیں، لیلن، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، دور والی مسجد کی طرف۔ مسجد اقصی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ جو خطہ ہے یہ عرب سے تھوڑا دور ہے، اس وجہ سے اس کو مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں سے نوازا۔ ظاہری برکات بھی ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، سبزہ ہے، غلہ ہے، اناج ہے، بہت کچھ ہے وہاں پہ، اور باطنی برکات بھی وہاں پہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وہ مسکن رہا ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے عبادت بھی کی، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا مدفن بھی مسجد اقصی کے پاس ہے۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا تذکرہ یہ جو کیا نا، تو اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی، میدان حشر جو قائم ہوگا، وہ یہی خطہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، یہ جو حصہ ہے نا، اس حصے کے اندر میدان حشر قائم ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کو ساری باتیں بتا دی گئی تاکہ آپ علیہ السلام ان چیزوں سے متعارف ہوں، پھر آپ علیہ السلام کے ذریعے آپ کی امت کو بھی یہ ساری باتیں بتا دی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم دکھائیں ان کو اپنی نشانیوں سے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ جل شانہ ہمیں علم اور اس کے مطابق عمل نصیب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ